تو یہ سنت ہے زندگی کی، اس میں تکلیفیں آئیں گی۔ تو اگر دنیا کے اندر کسی کو کوئی تکلیف آئی ہے نا، کوئی پکڑ بھی ہو گئی ہے، کہیں اس کا بھانڈا بھی ٹوٹ گیا یا کہیں وہ ذلیل بھی ہو گیا، تو انسان کے دل میں آتا نا اللہ نے کیوں کیا میرے ساتھ، کیوں کیا اللہ نے میرے ساتھ۔ اذا اراد اللہ بعبد الخیر، اللہ اگر کسی کے حدیث میں آتا ہے ترمذی کی، اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ اجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ دنیا میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لے، تاکہ وہ ٹھیک کر لے، تاکہ وہ دنیا آپ نہیں سمجھ میں آتا تھا، آج اللہ نے ان ٹھوکروں ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ کر کے اتنا پالش کر دیا ہے کہ ہم ابھی بھی دیکھ لیں، ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے، ہمیں پتہ ہے الفاظوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ ہی سنبھال، کلام کے اوپر کوئی عبور نہیں تھا، اتنی بات تو اگر یہ آ بھی رہی ہے نا، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی اللہ کا پہ میری طرف کہ میں دیکھ لوں کچھ چیزوں کو مجھے، لیکن جب آپ نہیں سمجھیں گے تو چھوڑ دے گا، اللہ بھی چھوڑ دے گا اور پھر کھل جائے گا رستہ۔ پھر جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جی میں پہنچ گیا ہوں، جی میں نے بڑا نہیں، تو یہ سنت ہے زندگی کی، اس میں تکلیفیں آئیں گی، اس کے اندر تکلیفیں آئیں گی۔ اور اگر آپ میں کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو ایک اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ کے مسل نے 5 کلو کا وزن اٹھانے کی تو طاقت ہوگی، اب 10 کلو پر لے کے جانا ہے تو مسل پہ مزید ٹینشن دینی پڑے گی مسل کو۔ روح بھی ایسی ہے، اگر وہ اس لیول اور اس گریڈ کی تکلیف لینے کے قابل ہو چکی ہے تو اس لیول کی تکلیف اور گریڈ لینے کے قابل کیسے ہوگی؟ مزید تکلیف میں ڈال، مزید تکلیف میں ڈال، مزید تکلیف میں ڈال۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، have you sorted this thing in your head, have you started thinking like this، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے تم میں سے جہاد کرنے والا، مطلب جہاد سے مراد ہارڈ کور سٹرگل، اور اگر جہاد کے تال کے معنی میں بھی لیں تو کون جان کی قربانی دے سکتا ہے؟ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کیسے پتہ چلے گا کہ تیری ریزیلینس اور انڈیورنس کے لیول کیا؟ اس لیے تکلیف دیتا ہے اللہ، تاکہ تیرا مسل بڑھے، تیری روح کا مسل بڑھے، تیری انڈورنس بڑھے۔ اور آج میں اپنی کوئی بڑی کوئی 30 مار خانی والی بات نہیں کر رہا، لیکن جو کبھی کاغذ کی طرح پھٹ جاتے تھے اور کانچ کی طرح ٹوٹ جاتے تھے، آج واقعی حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے پہاڑ کاٹ لیے زندگی کے، کیسی کیسی جنگیں کاٹ لی، کیسے کیسے جملے سن لیے لوگوں کے، کیسے کیسے جھٹکے اللہ نے برداشت کرنے کی ہمت دی۔ ہم تو خلق الانسان ضعیفہ کے تحت، انسان ہے تو کمزور، لیکن اللہ اس سے کام بھی کراتا ہے۔ ایسے ایسے بڑے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں، سنیں جا کے ان کی کہانیوں کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں آگے سے۔ تو ان سب کے بیچ کے اندر نا پھر انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی انسان توبہ نہیں کر رہا ہوتا۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خود سے توبہ نہیں کر رہا، اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ لائف کے ایک سپین کے ساتھ اس کا پلندہ جو ہے نا یہ الٹے ہاتھ والے کا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو جنت میں اس کی رکاوٹ، حسب والا ہم والا حزن والا حزن والا غم میں نہیں۔ ہم کسی بھی مسلمان کو تکلیف، غم، ہم، کرب، مسائب، پریشانیاں، دکھ، جھٹکے، زلزلے نہیں پہنچتے، حتی الشوق یشاقھا، اس حد تک کہ وہ کانٹا بھی اسے نہیں چبھ رہا ہوتا ہے، الا کفر اللہ بہ من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی، الا کفر اللہ بہ من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنا اکاؤنٹ تو ویسے ہی کلیئر ہو رہا ہے، کتنا اکاؤنٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ یہ بیماریاں آتی ہیں انسان کو، بیٹھے بٹھائے بیمار ہو جاتا ہے انسان، چلتے پھرتے بیمار ہو جاتا ہے انسان، چلتا پھرتا آدمی لیٹ جاتا ہے، پھر انسان کو ایک وسوسہ آتا ہے، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا رحمان رحیم۔ تو کیا بولنا چاہیے اس پہ؟ پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان، پھر کیا کہنا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے لائف کے اندر؟ ہمارے بچوں کا، مسلمان بچوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے، ان سے کوئی پوچھے نا آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، بولیں بلائیں، اور بولیں آپ رات کا کیا، what do you take in dinner؟ I take spicy monsters for my dinner، میں رات کو اسپائسی تھوڑی کرارے والی بلائیں کھاتا ہوں۔ مسلمان بچے، مسلمان لوگ انڈیورنس والے لوگ ہوں، اس حد تک کہ صحابہ تو یہ دعا کرتے تھے کہ اتنی تکلیف رہے، اتنا بخار رہے کہ
معاملہ کلینز ہوتا رہے اگر کوئی اونچ نیچ بھی انسان سے ہو جاتی ہے، مگر اتنا نہ ہو کہ نمازیں چھوڑ دیں. تو یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر 40 دن تک ان پر تکلیف نہیں آئے تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. تو وہ سوچتے ہیں یار کہیں ہم سے ہمارا خدا ناراض تو نہیں ہو گیا. تو یہ تکلیفیں تو ایک سائن ہوتا ہے کہ ان اللہ 15 منٹ ابھی تو چلے ہم شروع کہ ان اللہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اذا حب قوما ابتلاہ، اللہ اسے بلائیں بھیج دیتا ہے اس کو. کتنی بڑی بشارت ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے نا، بندہ اللہ کو پسند آ جائے نا، ابتلاہ، اللہ اس پہ ٹیسٹ ڈال دیتا ہے. فمن رضی فلاح رضا، جو اس ٹیسٹ میں جب اس کو ہٹ لگتی ہے نا، وہ اس میں کہہ دیتا ہے نا آگے سے رضیت باللہ رب، میں راضی ہوں اللہ، میں راضی ہوں. ایک تو تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے زیادہ خراب نہیں کیا، دوسرا تو نے مجھے سوچنے کا موقع دیا، تیسرا تو نے میرا اکاؤنٹ اور بیلنس کلین کر دیا. ممن سخیدہ، جس نے مزاج دکھایا نا اللہ کو، فلا اس سخت. کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا عظم البلاء عظم الجزاء مع عظم البلاء، ریوارڈ اور پیمنٹ کی عظمت اور گریٹنس بلا اور تکلیف کی عظمت کے ساتھ ہوگی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج دنیا کے اندر یہ کنٹمپریری ایجوکیشن بات کرتی ہے ڈیولپمنٹ کی. ہمارے نبی نے وہ ٹیم تیار کیا جس نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا، کن ایویں کر دیا، فلوک، کوئنسیڈنس، چانس تھا، اصول نہیں تھے کوئی. یہ اصول تھے شریعت کے اندر، جو میرا ویژن تھا مقدار کے اندر، کہ لوگ روحانی تعلیم کے لیے تو آ جاتے ہیں دین کے پاس، لیکن جب وہ دنیاوی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے نا تو وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. میں ادھر ادھر کے بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ادھر ادھر کے بات کہتا ہوں کہ جو ادھر ادھر موجود ہے قرآن حدیث کے اندر، وہ کدھر چلا گیا. یہ دیکھیں ان عظم الجزائی، بے شک کے ریوارڈ اور پیمنٹ انسان کو کسی بھی کام کی تب ملے گی جب وہ ایک زبردست کاٹ کاٹے گا. جتنی لمبی کاٹ ہوگی، جتنی پاورفل کاٹ ہوگی، اتنی بڑی جزا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور کاموں کے اندر. تو گھبرانا نہیں چاہیے ان چیزوں کے ساتھ قوم. وہ کہتے ہیں نا جب ان کو خبر ملی، بڑے لوگ آ گئے ہیں مسلمانوں کے ماننے کے لیے، زادتہم ایمان، ان کے ایمان بڑھ گئے آگے سے کہ اور جی جب ٹینشن بڑی آئی ہے تو اللہ کا ریوارڈ بھی بڑا ہوگا. جب ہمارے خلاف زیادہ ہمائیں تیز ہو جائیں تو سوچیں پھر رب کی رحمت بھی تیز ہونے والی ہے آپ کے ساتھ. مگر اللہ ناراضگی بھی، اللہ تعالیٰ جب وہ خود نہیں پہنچ رہا ہوتا نا تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے ابتلا کرتا ہے، اس کو بلاؤ مل میں، اور اس کے جو ہے نا اس کی دنیا کے اندر تھوڑی سی ٹینشن کریٹ کرتا ہے اللہ، اس حد تک کہ وہ پہنچتے 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 وہ تکلیفیں جو ہے نا اس کو وہاں تک پہنچا دیتی ہیں جہاں تک اس نے خود نہیں پہنچنا ہوتا. تو یہ ساری فکر کے بعد انسان اتنا نیگیٹو کیوں ہے؟ گھبرا کیوں رہا، پریشان کیوں؟ مرنا نہیں ہے کیا ہم نے؟ جانا نہیں ہے کیا اس دنیا سے؟ اور کیا وہاں ہم فیس کر سکتے ہیں 50,000 سال کا دن؟